آداب عرض خواتین حضرات، شاید میں نے آپ کی خدمت میں پہلے کہیں عرض کیا ہے کہ میں ممتاز ویکلی میں بھی کام کیا کرتا تھا. اسٹوڈیوز راؤنڈ اپ لکھا کرتا تھا. اس کے لیے مجھے ہر ہفتے یا ہفتے میں 1-2 دفعہ اسٹوڈیوز کا چکر لگانا پڑتا تھا. تو مجھے وہاں سے کچھ مناسب سی انکم بھی ہو جاتی تھی. 800 سے لے کے 1000 روپے تک کی انکم وہاں سے ہو جایا کرتی تھی. جب میں کچھ توجہ کے ساتھ وہ لکھ کے دیا کرتا تھا تو اچھے پیسے مل جاتے تھے مجھے وہاں سے. تو وہ رشید جاوید ان کا نام تھا، جو ممتاز ویکلی کے اونر تھے. تو یہ چٹان بلڈنگ کے اندر ہوا کرتا تھا ان کا آفس. انہوں نے وہ چٹان بلڈنگ کا ایک حصہ جو ہے وہ لے رکھا تھا، جہاں پہ وہ ان کا اپنا دفتر بھی تھا، اور پھر دوسرے کاتب وغیرہ بیٹھنے کے لیے ان کا کمرہ تھا. کچھ جو رائٹرز تھے ان کے بیٹھنے کی میزیں کرسیاں لگائی ہوئی تھیں انہوں نے. تو اس طرح کچھ 1-2 اسٹوریز بھی تھیں جو ممتاز ویکلی کے پاس تھیں. تو یہ رشید جاوید صاحب بڑے اصولوں والے بندے تھے. وہ کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ اسٹوڈیو مالکان اور ایکٹرز اور پھر رائٹرز اور شاعر، پھر یہ سارے ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. وہ ممتاز ویکلی میں آیا بھی کرتے تھے، لیکن انڈیو کسی کو وہ اپنے میگزین کے اندر کسی کی وہ پبلسٹی کسی قیمت پہ بھی نہیں کیا کرتے تھے. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ میرا قلم نہ ہی میرے کسی اسٹاف میں جو موجود ہیں رائٹرز، ان کا قلم بکاؤ نہیں ہے. ہم تو جو صحیح ہے وہ لکھیں گے. بس سب کو انہوں نے یہی تاکید کی ہوئی تھی. اور یہ بھی کہا ہوا تھا کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی انڈیو فیور نہیں مانگنی. آپ اسٹوڈیو میں جائیں، کسی سے کوئی، جس دن میں نے سنا کہ آپ نے کوئی انڈیو فیور کسی سے مانگی ہے تو وہ پھر ممتاز ویکلی میں آپ کا آخری دن ہوگا. اسی طرح وہ ٹکٹس وغیرہ سنیما کے جو ہے وہ اکثر لوگوں کو برائب کرنے کے لیے مختلف میگزینز کے لوگوں کو ملا کرتے تھے، لیکن ہمارے میگزین میں نہیں. تو ایک دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا، ستار طاہر صاحب آپ سب کو بڑے مشہور رائٹر تھے اور نامی گرامی شخصیت تھے. ادب کی دنیا میں ان کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے. وہ بھی رائٹرز میں سے ایک تھے ممتاز ویکلی کے. وہ اوپر ایک کمرہ ان کو بھی ملا ہوا تھا، وہاں ان کی رہائش بھی تھی. تو وہ پتہ نہیں ایک دفعہ انہیں کس طرح یا کیا سوجھی یا انہوں نے خود کیا کہ وہ میکنز گولڈ کے کوئی ٹکٹ جو تھے وہ ان کو کوئی دے گیا، یا انہوں نے پتہ نہیں خود لے لیے کسی بے خیالی میں یا کسی طریقے سے. تو میں جب گیا دفتر آرٹیکل لکھنے تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ بھئی آج شام کو میکنز گولڈ دیکھنے چلیں گے. تو ایک اور رائٹر تھا، اس کو بھی اور مجھے بھی اور پتہ نہیں کوئی ایک آدھ اور بندہ، ان کو لے کے وہ ہم سب چلے گئے. میں نے کہا پتہ نہیں اب ان کو
جو ٹکٹ ملے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کیسے ملے ہیں کیسے نہیں ملے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، میں بھی بے خیالی میں اٹھ کے ان کے ساتھ چل پڑا، اور میکنر گولڈ دیکھی، ہم واپس آئے، میں اپنے گھر چلا گیا، وہ اپنے واپس آ گئے دفتر میں۔ تو صبح جب میں دفتر میں آیا ہوں، اور موٹر سائیکل میں چٹان بلڈنگ کے باہر ہی پارک کیا کرتا تھا، تو وہ میں پارک کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ستار طاہر صاحب بہت پریشانی کے عالم میں، سگریٹ ان کے ہاتھ میں، اور وہ کش پہ کش لگائے چلے جا رہے ہیں، اور اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اتروں تو وہ میرے ساتھ بات کریں۔ تو میں جیسے ہی پارک کر کے تو نیچے اترا ہوں تو وہ میرے پاس آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یار سجاد صاحب، آپ نے ایک فیور مجھے دینی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں، کیا ہوا؟ کہنے لگے یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ ٹکٹ میں نے، وہ فلاں بندہ آیا تو وہ مجھے دے گیا اور میں نے لے لیے، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بات رشید جاوید تک پہنچا دے گا یا ان تک پہنچ جائے گی کسی طریقے سے۔ تو وہ جب آئے ہیں تو ان کو پتہ چلا ہے، تو انہوں نے تو مجھے بلا لیا اور انہوں نے میری کلاس لینی شروع کر دی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ ٹکٹ کیسے آپ نے لے لیا اور کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو پھر اور کچھ سوجھا نہیں، تو میں نے تو کہہ دیا کہ میں نے تو یہ ٹکٹ لیا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، وہ سجاد یہ ٹکٹ لے کے آیا تھا تو وہ ہمیں لے کے چلا گیا، تو ہم اس کے ساتھ میکناز گولڈ دیکھنے چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، یہ مجھے آپ نے کس مصیبت میں ڈال دیا۔ یعنی یہ تو سیدھا سیک ہونے والی بات تھی۔ تو اب میں بذات خود بہت شدید پریشان ہو گیا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اوپر جاؤں گا تو میں رشید جاوید صاحب کو کیسے فیس کروں گا۔ بہرحال میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہنے کہ بس یار اب یہ ہے کہ تم نے میری عزت رکھنی ہے اور تم نے رشید جاوید صاحب بلائیں تو تم نے کہہ دینا کہ ہاں جی میں نے ٹکٹ لیے تھے، تو بس سوری کر دینا اور یہ اور وہ۔ تو مجھے پتہ تھا کہ یہ بات سوری کرنے پہ ختم نہیں ہوگی، مجھے تو یہاں سے بے عزت کر کے رشید جاوید صاحب نکال دیں گے، کیونکہ وہ بہت ہی اپرائٹ قسم کے آدمی تھے، وہ تو برداشت ہی نہیں کرتے تھے کسی۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جن کے ساتھ وہ بڑی بے رخی سے پیش آیا کرتے تھے بعض اوقات، اور کبھی بھی وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو خیر میں اب وہ ستار صاحب تو یہ میرے ذمہ لگا کے بعد خود چلے گئے، اور میں شدید پریشانی کے عالم میں وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا، اور رشید جاوید صاحب کے کمرے کے آگے چک پڑی ہوتی تھی، میں اس کے سامنے سے گزر کے جا کے اپنی ٹیبل پہ بیٹھا ہوں۔ ٹیبل پہ بیٹھا ہوں تو تھوڑی دیر میں وہ پیانو آ گیا، اس نے کہا جی وہ آپ کو رشید جاوید صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے یاد تو مجھے فرمانا ہی ہے۔ تو اتنی دیر میں سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میں نے کچھ اسکیم لڑا لی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ کوشش کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا رشید جاوید صاحب کے سامنے گیا،
اور رشید جاوید صاحب غصے میں لال پیلے ہو کے بیٹھے ہوئے. ایڈیٹر تھے، مالک تھے میگزین کے، اور ان کے دفتر میں یہ حرکت ہوئی تھی جیسے کہ وہ کسی قیمت پہ بھی ٹالریٹ نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا، میں بیٹھ گیا. کہنے لگے کہ وہ ٹکٹس تم نے دیے تھے میکنز گولڈ کے فلاں بندے سے. تو میں خاموش. تو تھوڑی دیر سے وہ مجھے گھورتے رہے. پھر بولا کہ سجاد صاحب، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، کیا آپ نے وہ ٹکٹ دیے ہیں میکنز گولڈ دیکھنے کے لیے ممتاز ویکلی کے بہاف پہ؟ میں نے بالکل نہیں لیے کوئی ٹکٹ بھی. کہنے لگے ہے. میں نے کہا میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں، لیکن پھر آپ کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ پھر میری بات بھی ایک مانیں گے. میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں. میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ. میں پھر ٹھیک ہے تمہاری بات مان لوں گا. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ حماقت خود ستار طاہر صاحب سے ہوئی ہے. وہ ابھی مجھے نیچے ملے ہیں. وہ کل ہمیں لے کے گئے تھے. وہ انہوں نے پتہ نہیں کس سے ٹکٹ لیے، کس سے، مجھے تو پتہ بھی نہیں. وہ ان سے یہ حماقت سرزد ہو گئی ہے، اور اب انہوں نے نیچے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے جا کے یہ اقرار کر لوں کہ ہاں میں نے یہ ٹکٹ دیے تھے، اور میں آپ سے پھر معافی مانگ لوں. لیکن میں اس قسم کا جھوٹ بول کے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس دفتر میں کام کرنا چاہیے. تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میں آپ کے سامنے سچ رکھ دوں گا. لیکن وعدہ آپ سے میں اب یہ لیتا ہوں کہ آپ ستار طاہر صاحب کو یہی امپریشن دیجئے کہ میں نے اسے جھاڑا ہے بہت بری طرح سے، اور وہ اس نے معافیاں شافیاں مانگ لی ہیں تو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. قہقہ لگا کے ہنس پڑے. کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے میں یہ کر دیتا ہوں، لیکن یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ ستار طاہر نے یہ حرکت کی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے کہا جی یہی ہوا ہے، اور ان سے بندے سے حماقت ہو جاتی ہے بعض اوقات. ان سے بھی ہو گئی، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کہاں سے آئے یہ ٹکٹ، کس طرح ستار طاہر صاحب آپ نے ان کو دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ جب ان کو اس قسم کے کوئی ٹکٹ وغیرہ ملتے تھے وہ پھر خود کسی نہ کسی کو ڈپیوٹ کرتے تھے کہ یہ فلاں فلم کے ٹکٹ ملے ہیں، تم جا کے دیکھ کے اور تم نے یہ تبصرہ کرنا ہے اس پہ. تو اس طرح وہ سسٹم چلتا تھا. تو بہرحال اس طرح میں نے اپنی جان بھی بچا لی اور ستار طاہر صاحب بھی خجالت سے بچ گئے. ان سے بہرحال حماقت بہت بڑی ہو گئی ہوئی تھی. تو بس یہ اسکیم میرے ذہن میں آ گئی تو ہم دونوں ہی کی بچت ہو گئی. اچھا چٹان بلڈنگ جو ہے، یہ چٹان جو میگزین نکلا کرتا تھا اس کے جو مدیر تھے شورش کشمیری، وہ اس بلڈنگ کے مالک تھے. تو ان کی رہائش وغیرہ بھی وہیں تھی. تو اب ظاہر ہے کہ میرا تو پیپلز پارٹی ہی کی طرف تھا سارا میدان، اور وہ شورش کشمیری صاحب پیپلز پارٹی کو قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے.
تو بڑا اٹکھڑکا تھا، لیکن میرا ان کے ساتھ کبھی آمنا سامنا ہوا ہی نہیں تھا. شاید ایک دفعہ آتے جاتے میں نے انہیں کہیں دور کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. نہ میں ان کو پرسنلی جانتا تھا، نہ وہ مجھے پرسنلی جانتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ میں نے وہ جہاں روزانہ میں گاڑی وہ اپنی موٹر سائیکل پارک کرتا تھا، وہاں میں نے موٹر سائیکل پارک کی اور چابی نکال کے تو چلنے ہی لگا ہوں تو شورش کشمیری صاحب آ گئے اور انہوں نے بہت ڈانٹتے ہوئے مجھے کہا کہ موٹر سائیکل تم یہاں کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ تو میں حیران پریشان، میں نے کہا ہے یہ تو میں پتہ نہیں کب سے کھڑی کر رہا ہوں، یہ آج کے پوچھ رہے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا جناب میں اوپر ممتاز ویکلی میں کام کرتا ہوں، تو اس لیے میں یہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی کر رہا ہوں. تو انہوں نے بس کچھ خفگی شفگی دکھائی اور پھر چلے گئے. تو میں نے پھر رشید جاوید صاحب سے جا کے بات کی. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہہ لگا، انہوں نے کہا کوئی نہیں، میں کر لوں گا ان سے بات. تو وہ شاید انہیں پتہ چل گیا کہ تم پیپلز پارٹی میں ہو. تو مجھے بڑی شدید حیرت ہوئی کہ اگر میں پیپلز پارٹی میں ہوں بھی تو اتنا بڑا آدمی شورش کشمیری، اس کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح آ کے ایک دم سے بلی کرنا شروع کر دے؟ تو میں اس دن بہت زیادہ مایوسی ہوئی مجھے کہ شورش کشمیری صاحب کا اتنا بڑا نام ہے اور انہوں نے یہ کیا کام کیا ہے. تو ہو جاتا ہے جس طرح ستار طاہر صاحب سے ہو گئی غلطی، تو پتہ نہیں اس دن شورش کشمیری صاحب بھی کسی ایسے ویسے ہی موڈ میں ہوں گے. چلیے بہرحال ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں.